یمن کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا، قبیلہ قرن۔ اسی قبیلے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اویس تھا۔ نہ دولت، نہ شہرت، نہ خاندانی رتبہ، بس ایک غریب چرواہا جو اپنی بکریاں چرا کر گزر بسر کرتا۔ اویس کے جسم پر برس کی ایک بیماری تھی جسے دیکھ کر لوگ نفرت سے منہ پھیر لیتے۔ اس کی ماں نے دعا کی تو اللہ نے پوری بیماری ختم کر دی، سوائے ایک درہم برابر سفید نشان کے۔ وہ نشان اسی لیے باقی رہنے دیا گیا تاکہ ایک دن یہی اویس کی پہچان بنے۔ اویس کی زندگی کا محور صرف ایک تھا، اس کی بوڑھی نابینا ماں۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور اویس نے اپنی تمام زندگی ماں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ دن میں بکریاں چراتا، رات کو ماں کے پاؤں دباتا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا، کبھی شکوہ نہ کرتا۔ مدینہ منورہ سے دور یمن کے اس کونے میں بیٹھا اویس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سنتا رہتا۔ کوئی قافلہ آتا تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا اور دل ہی دل میں تڑپ اٹھتا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرے۔ مگر جب بھی وہ اپنی ماں سے مدینہ جانے کی اجازت مانگتا، ماں کہتی، بیٹا میں بوڑھی اور نابینا ہوں، میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ تم چلے گئے تو میں کیسے جیوں گی؟ اور اویس، جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی آگ بھڑکتی تھی، خاموشی سے اپنی خواہش دبا لیتا۔ ماں کی رضا اسے اپنی ہر خواہش پر مقدم تھی۔ ایک بار ہمت کر کے ماں سے اجازت مانگی۔ ماں نے شرط رکھی، جاؤ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک جھلک دیکھ کر واپس آ جانا، رکنا مت۔ اویس نے سر آنکھوں پر رکھا، پیدل لمبا صحرائی سفر طے کر کے مدینہ پہنچا۔ مگر قسمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہ تھے، کسی غزوے پر روانہ ہو چکے تھے۔ اویس کا دل بیٹھ گیا، ماں سے کیا وعدہ یاد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کچھ دیر کھڑا رہا، امید بھری نظروں سے راستہ تکتا رہا، مگر پھر ماں کی بے بسی کا خیال غالب آیا اور بھاری دل کے ساتھ بغیر دیدار کیے واپس یمن لوٹ گیا۔ سوچے، جس شخص کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے والا تھا، وہ صرف اس لیے واپس چلا گیا کہ ماں تنہا نہ رہ جائے۔ یہی وہ قربانی تھی جس نے اویس کو وہ مقام بخشا جو بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے۔ اسی دوران مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن سے تابعین میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ اس کی ماں ہے جس کا وہ بہت خدمت گزار ہے۔ اس کے جسم پر برس کا نشان تھا جو اب صرف ایک درہم برابر رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تم میں سے کسی کے لیے قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ پھر خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی، اگر تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے استغفار کی درخواست کرنا۔ ذرا تصور کرے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بلند مرتبہ لوگوں میں شمار ہونے والے، خلیفہ بننے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک گمنام غریب چرواہے سے دعا کروانا۔ یہ اویس کے اس مقام کی گواہی تھی جو اللہ کے نزدیک اسے حاصل تھا، حالانکہ وہ صحابی بھی نہ بن سکا۔ برسوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب بھی یمن کا کوئی قافلہ آتا پوچھتے، کیا تم میں اویس قرنی نامی کوئی شخص ہے؟ لوگ حیران ہوتے کہ خلیفہ وقت اس گمنام آدمی کو کیوں تلاش کرتے ہیں۔ آخر کار ایک دن ایک قافلہ آیا جس میں اویس بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور اویس سامنے آ گئے، سادہ لباس، دبلا پتلا جسم اور وہی درہم برابر سفید نشان جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور فرمایا، تمہاری ماں ہے؟ اویس نے حیرانی سے کہا، جی ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مزید تصدیق کی اور پھر فرمایا، میرے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ اویس گھبرا گئے، عرض کیا، امیر المومنین، آپ مجھ سے دعا کروائیں؟ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی ہیں، آپ مجھے دعا دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بتائی،
اور اویس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہایت عاجزی اور خشوع کے ساتھ اویس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس ملاقات کے بعد اویس دوبارہ گمنامی میں کھو گئے۔ نہ کوئی شہرت چاہی، نہ کوئی مقام مانگا۔ واپس یمن چلے گئے اور اپنی عبادت، اپنی سادگی اور اپنی گمنامی میں ہی زندگی گزار دی۔ بعد میں بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں معرکہ صفین میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کتنے ہی پراگندہ حال، غبار آلود، دھتکارے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے، اور اویس قرنی انہی میں سے تھے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ دولت، شہرت یا نسب سے نہیں بلکہ اخلاص، ماں باپ کی خدمت اور خاموش عبادت سے ملتا ہے۔ اویس قرنی نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا، مگر ایسی محبت اور فرما برداری دکھائی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دی۔ دنیا کی نظروں میں گمنام رہنے والے اللہ کی نظر میں معروف ہو سکتے ہیں۔